روس نے شام میں ہزاروں مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط 2 اڈوں اور 14 سے زیادہ ہوائی اڈوں اور 15 زمینی مقامات پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سب اب روس کی سرزمین تصور کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے شام میں براہ راست فوجی مداخلت پر روس نے شامی حکومت کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا ہے۔ شام کے بہت سے علاقوں پر مکمل تسلط، جس میں طرطوس کی بندرگاہ اور فوجی اڈہ بھی شامل ہے، جس پر روس نے 49 سال کی مدت کے لیے قبضہ کر لیا تھا۔ معاہدے کے تحت روس نے خود بخود اس قبضے کو 25 سال تک بڑھا دیا ہے، بغیر کسی مالی معاوضے کے، اور اس فوجی اڈے پر، جس پر تقریباً 20,000 روسی جنگجو موجود ہیں، ایک وسیع زمینی علاقہ، اس اڈے کو شامی شہریوں اور فوجی آبادیوں اور سہولیات سے مکمل طور پر خالی کر دیا گیا ہے، اور بہت سے دوسرے اڈے جو روس نے ارد گرد کے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے مختلف علاقوں میں قائم کیے تھے، جس پر شامی حکومت نے اگست 2015 میں دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں درج ذیل اصطلاح شامل ہے: روس کا شامی حکومت کا حق استعمال کرنے کا حق بشمول ریئل اسٹیٹس اور عمارات، ان املاک کا حق ملکیت، روس کو بغیر کسی پابندی کے روس کو منتقل کرنا، ان جائیدادوں پر براہ راست یا بالواسطہ ٹیکس سے مستثنی ہونا ہے۔ روسی فوجیوں نے ان کے اہل خانہ کو استثناء اور مراد دینے کے لیے مفت اور ناقابل تسخیر زمین فراہم کرنا ہے۔ سفارتکاروں کو اور روسی ٹرانسپورٹ کو اسکریننگ اور تلاشی کے پروٹوکول سے استثناء دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ شامی حکام کے نمائندوں سمیت کسی کو بھی روسی فوجی مقام پر اس کے کمانڈر کی رضامندی کے بغیر داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ایک بڑے حصے پر ایک روسی کالونی قائم کی گئی ہے۔ شام اور شامی عوام آنے والی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک ان سرزمین پر اپنی خود مختاری کھو بیٹھے ہیں۔